السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خیر وافیت رکھے. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ٹائم ہو چکا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. اچھا، ایک کوشچن عائشہ نے پوچھا تھا میں سے پچھلی کل کے تفسیر کے حوالے سے یا ورڈز کے حوالے سے. پچھلی تفسیر میں ستارے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے تھے، ایک نجم اور ایک کوکبن. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا فرق کیا ہے. بہت ویری گڈ کوشچن، اور بہت خوشی ہوئی کہ اتنا غور و فکر کیا گیا. اور غور و فکر کرنا ہی چاہیے. اگر قرآن کے الفاظ پہ آپ کو پتا ہے کہ غور و فکر نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پر تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. اور بہت اچھا کوشچن ہے. انہوں نے پوچھا کہ ستارے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایسے میں پچھلی آپ کی تفسیر میں، ایک کوکب کوکبن اور کوکبن، اور ایک نجم کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کس لیے بنایا؟ لتہتدوا. تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دیکھیں، نجم ان ستاروں کو کہتے ہیں جو طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں. ہاں، اور نجم ایک عام ورڈ ہے جو ستارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ نجم بھی ہے نا، والنجم اذا ہوا، اور یہ اسم جنس کے طور پہ آتا ہے. نجم کا لفظ ہے یعنی ستارہ مؤنث مذکر جمع واحد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک عام ورڈ ہے ستارے، اور خاص طور پر ان ستاروں کے لیے جو طلوع اور غروب ہوتے ہیں. کوکب کیا ہوتا ہے؟ کوکب ایک بڑے ستارے کا نام بھی ہے. سب سے پہلے جیسے کہ تفسیر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا ستارہ دیکھا جو کہ زہرہ ستارہ تھا. ٹھیک ہے، تو زہرہ سب سے بڑا ستارہ ہے. تو کوکب ایک بڑے ستارے کو کہتے ہیں، کا نام بھی ہے، لیکن کوکب ہر بڑے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے. ایک تو ایک بڑے ستارے کا نام ہے جو زہرہ ہے، لیکن کوکب ہر بڑے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے، یا بلکہ ہر بڑے ستارے اور سیارے دونوں کو کہا جاتا ہے کوکب. ٹھیک ہے، جو بڑا بھی ہو اور چمکتا بھی ہو، چاہے ستارہ ہو یا سیارہ ہو، وہ کوکب ہے. نجم ایک عام ورڈ ہے جو ستارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چل کلیئر ہو گیا عائشہ آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. اوکے، بالکل. چلیں اب جو ہے آج کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. اور آج کی تفسیر ہے سورہ الانعام. الانعام میں نے آپ کو ایک فورم کے اوپر صورتوں کے حساب سے ایک بہت خوبصورت سی ایک کیا میلوڈی ٹائپ کی ڈالی تھی کہ اس پہ صورتیں بڑی اچھی یاد آتی ہیں. اب پتہ نہیں کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، ذرا اس کو دیکھیے گا، آپ کے فورم پر موجود ہے. تو اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو بالکل سیکوینس میں قرآن کی جو آیات صورتیں ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. تو تفسیر آج کی آیت نمبر 101 سے ہے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا. بات پیچھے سے ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، شرک کے اوپر بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر اتنے زبردست دلائل دیے کہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہو جس نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے. یہ ساری جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھی وہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. ہم اس کے ساتھ کہاں سے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون. اس کی ذات گرامی تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. جو تم اس کے ساتھ وصف بتاتے ہو اس کا تو وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عجیب ہی انہوں نے بات کی، اس ظلم کی انتہا کی کہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، ملائکہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، جو کہ ایک سراسر باطل بات ہے. اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جن ہوں یا کوئی بھی
فرشتے ہوں یا انسان ہو کوئی بھی، وہ سب کے سب مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، تو اس لیے وہ اس کی ساتھ کسی صورت سے بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی سلسلے میں مزید بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے اس کی صفات، کیا ہے اس کی عظمت۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، ہاں کہاں سے اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ بدیع کا لفظ جو ہے بدا سے ہے، بے دال این۔ بدا کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے تھی ہی نہیں، انوینٹ کرنا اپنے۔ اسی روٹ سے بدعت کا لفظ بھی ہے، کیونکہ بدعت کو بھی ایجاد کیا جاتا ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو بدیع کیا ہے؟ اسم فاعل ہے بدا سے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ کس کو؟ آسمانوں کو، زمین کا، یعنی بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مثل، بغیر مادے کے وجود میں لانے والا ہے۔ کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی مثل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا کے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور وحدانیت کا ذکر ہے کہ وہ واحد ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، بغیر مادے کے بھی کچھ بنا سکتی ہے، نئے سرے سے بھی بنا سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی ہستی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انا لہو ولد، انا یکون لہو ولد، کہاں سے اس کا، کیوں کر اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے جو تم اس کی اولاد ٹھہراتے ہو؟ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اور اولاد ہمیشہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک ہی جنس کے مذکر اور مؤنث سے مل کر بنتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دو متشابہ اور متناسب چیزوں سے مل کر اولاد وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ہم جنس، کوئی اس کا متناسب، کوئی اس کا متشابہ ہے ہی نہیں پوری کائنات میں۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے پھر اولاد ہو سکتی ہے؟ عجیب بیوقوفی کی باتیں کرتی ہو۔ اور اس کو اولاد کی ضرورت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بدیع ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور اوپر سے وہ خلق کل شیء، اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی اولاد کی یا کسی اسسٹنٹ کی، شریک بنانے کی؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بدیع بھی ہے، بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے بھی بنا لیتا ہے، ہر چیز کا خالق کل شیء بھی ہے، مادے سے بھی بنا لیتا ہے، عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ تو اس کو کسی شریک کی، اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، خالق ہے، خلاق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مخلوق غلام، مملوک، بندہ تو ہو سکتی ہے، لیکن شریک نہیں ہو سکتی خالق کی۔ تو اس لحاظ سے بھی کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور مزید کیا، وہ ہوا بکل شیء علیم، مزید یہ کہ وہ ہر چیز کا خوب علم بھی رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مکمل علم صرف اس کے پاس ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پہچانو اس کو۔ ذالکم اللہ ربکم، جس نے ہر طرح کی گٹلی کو، بیجوں کو پھاڑ کر نباتات اگا دیے، جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جس نے دن اور رات بنائے ہیں، سورج چاند کو جس نے حساب لگانے کا ذریعہ بنایا ہے، ستاروں کو چمکا کر رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، جس نے تمہیں ایک عارضی ٹھکانہ بھی دیا ہے اور مستقل ٹھکانہ بھی دیا ہے، مستقر اور مستودع دونوں اسی نے دیا ہے، صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، جو ایک قسم کا پانی آسمان سے اتار کر ہر طرف معجزات کے ڈھیر لگا دیتا ہے، بے شمار قسم کے پھل، پھول، سبزہ، اناج اگاتا ہے، ایک کے اوپر ایک دانہ چڑھا ہوا اس طرح کی بالیاں اگاتا ہے، نئے سرے سے بغیر مثل کے، بغیر مادے کے زمین آسمان بنا دیا ہے۔ تو ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ تو ظاہر ہو گیا اور ثابت بھی ہو گیا کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور خالق کل شیء بھی ہے، ہر چیز کا بنانے والا بھی اوپر سے وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اوپر سے تمہارا خالق بھی وہی ہے۔ تو بس اب پھر کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
وہی خالق مالک مدبر قادر رازق سب کچھ ہے، تو اس کے آگے جھک جاؤ۔ اور اللہ کل شیء وکیل بھی ہے وہ، وہو اللہ کل شیء وکیل، یہ ایک اور اضافی صفت ہے اس کی، کہ اس نے صرف ہر چیز کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہر چیز کو بنایا ہی نہیں ہے، ہر چیز کا وہ وکیل بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، کارساز بھی ہے، مینج بھی کر رہا ہے ہر چیز کو۔ صرف بنا کے پیدا کر کے چھوڑنے دیا ہے، مینج بھی کر رہا، وکیل ہے، وکیل، وکالت، ذمہ دار ہے، مینج کر رہا ہے ہر چیز کا، مدبر ہے، پوری کارساز ہے پوری کائنات کا۔ تو پھر اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش اور ضرورت کہاں سے رہ جاتی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا جان لو کہ کوئی الہ نہیں، ثابت ہو گیا، پروف ہو گیا۔ پھر مزید فرمایا لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتے اس کو نگاہیں، تدرکہ الابصار، تدرکہ جو ہے اس کا یہ لفظ درک سے ہے، درک کا ادراک سے۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ درک کا ادراک کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ درکا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، درکا کا جو روٹ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے اترنا، گہرائی میں جانا، اور ادراک کے معنی ہوتے ہیں جس سے یہ لفظ ہے لا تدرکہ الابصار، کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھ کر اس کی حقیقت کو پا لینا۔ آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں پرسیو کرنا کسی چیز کو، گہرائی میں جا کے اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے ہر اسپیکٹ کے بارے میں جان لینا، ٹھیک، حقیقت کا اندازہ کر لینا۔ تو لا تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، ابصار بصر کی جمع ہے، جبکہ وہ ہوا اور وہ یدرکو، وہ پا لیتا ہے الابصار نگاہوں کو۔ تب کیا معنی ہے؟ اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی ہماری، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی ہستی کا، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہر انسان کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کی بصارت اور بصیرت ہر طرح سے لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کو معلوم ہے کس کی نگاہیں کس جگہ پڑ رہی ہیں، کون کس زاویے سے کیا دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے، سب کی نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جیسے سورہ غافر میں آتا ہے، آیت نمبر 19 ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں، تو وہ تو جانتا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ لیکن انسان کی نگاہیں، انسان کی عقل اللہ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، پا نہیں سکتی، ہاں، پانے کا ذکر کیا گیا ہے، ادراک نہیں کر سکتی، پرسیو نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہا گیا کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے نا کہ رویت بصری جس کو کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کا تعلق، تو روز قیامت کچھ خوش نصیب جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے، کچھ نہیں بھی دیکھ سکیں گے، یعنی رویت بصری بھی ہوگی روز قیامت، روز آخرت جنت میں ہوگی، کہ کچھ لوگ اللہ کو دیکھ سکیں گے اور کچھ نہیں دیکھ سکیں گے، جیسا کہ سورہ القیامہ میں آتا ہے 22 میں دیکھنے والوں کے لیے، سورہ قیامہ 22-23 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے، قیامت کا ذکر، ہاں، تو اللہم اجعلنا منہم۔ اور نہ دیکھنے کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے سورہ المطففین 15 میں آتا ہے، مطففین 15، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، رب کو دکھایا نہیں جائے گا، ان کو دیدار نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار افضل ترین نعمت ہوگی، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 14ویں رات تھی اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، یعنی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اگر استطاعت ہے تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی عصر اور فجر کی آپ نے تاکید کی کہ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو عصر اور جو فجر کی نماز ہے اس کو کبھی نہ چھوڑو،
اور آپ کو بہت دفعہ میں نے بتایا کہ جب عصر و فجر کی اہمیت آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ باقی تین چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ عصر و فجر لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے نا، فجر پہ نیند توڑ کے اٹھنا پڑتا ہے، اور عصر کے وقت دنیاوی کام بالکل عروج پہ ہوتے ہیں، چھٹیوں کے ٹائم ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. پچھلے زمانے میں بھی تجارت جو عروج پہ ہوتی تھی، تو جو عصر و فجر کی پابندی کر لیتے ہیں تو وہ باقی نمازوں کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت ہے. تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے کہ آخرت میں، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. مسند احمد کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنتی ہر روز صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے. لیکن بات یہ کہ دیکھنے کے باوجود، دیکھ کر ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ضرور ہوں گی، بے پناہ خوشی حاصل ہوگی، لیکن وہاں بھی دیکھنے کے باوجود بھی ہماری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات کے ہر پہلو کو، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی. لا تدرک الابصار، اس کی ہستی کے بارے میں نہیں جان سکتی. دیکھیں گے ضرور، دیدار ہوگا وہاں پر انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کی حقیقت کو تب بھی نہیں جان سکیں گے. اور یعنی وہاں پر رویت بصری ہوگی، رویت بصری وہاں پر ہوگی. کہاں؟ آخرت میں ہوگی اور جنت میں ہوگی، لیکن اس کی ذات کا احاطہ وہاں بھی ہونا بہت مشکل بات ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی دو لحاظ سے کیے گئے ہیں. یہ غور سے سننے کی باتیں ہیں. دو لحاظ سے مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں. ایک معنی ادراک کے لحاظ سے کیا ہے، اور دوسرا معنی رویت بصری، یعنی فزیکلی جو ہماری آنکھیں اس کے دیکھنے کے لحاظ سے اس کا معنی کیا گیا ہے اور تفسیر کی گئی ہے. تو ادراک کے معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری جو انسان کی عقل ہے، جو اس کی سمجھ ہے، جو اس کی جتنی استطاعت ہے، تو وہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو پا نہیں سکتی. ہماری عقل، ہماری سمجھ اللہ تک پہنچ نہیں سکتی، اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور اس کے وہ کیسا ہے، کیا اس کے جو اندر اس کی ذات کی خوبیاں ہیں، کیا اس کے آسپیکٹ ہیں. تو اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ادراک کے لحاظ سے یہ معنی اس طرح کیا گیا ہے. اور جہاں تک دوسرا معنی ہے وہ رویت بصری، یعنی آنکھ کے لحاظ سے کیا گیا ہے. تو رویت بصری، آنکھ کے جو لٹرلی آنکھ سے دیکھنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ کو بتائیں، قرآن بھی آپ کے سامنے ہے، جو آیات آپ کو بتائیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربک ناظرہ. تو جہاں تک آنکھ سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو آخرت میں، جنت میں، یہ قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. ٹھیک ہے؟ نص کیا ہوتی ہے؟ نون سواد سے ہوتی ہے نص. نون سواد ٹیکس اس کا مطلب ہوتا ہے. جب کوئی ایسی چیز لکھی ہوتی ہے نا کہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ٹیکس سے ثابت ہے. تو جہاں تک آنکھ سے دیکھنے کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ سکتا ہے اس آنکھ سے، تو وہ آخرت میں انسان دیکھے گا، یہ قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن دنیا میں انسان آنکھ سے، اس آنکھ سے مطلب دنیاوی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. دنیاوی آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے یا نہیں، کوئی بھی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی. سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، انظر الیک، اے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز بھی نہیں تم مجھے دیکھ سکتے. ولکن انظر، لیکن تم دیکھو، الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، جو سامنے پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو. وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ قائم رہا اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. پھر کیا ہوا تھا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اس کے رب نے تجلی دکھائی صرف اپنی جبل کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، تو جَعَلَ لَهُ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، تو جب ان کو افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے، قال، بولے سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اور انا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی بغیر دیکھے ایمان لانے والا ہوں. پھر اسی طرح اس میں ترمذی اور بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کوئی کہے، ان میں سے 3 میں سے کوئی کہے، تو اس نے سمجھ لو کہ اللہ پر جھوٹ باندھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا،
تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ، یہ آپ کو روایت کے الفاظ سنا رہی ہوں حضرت عائشہ کے. تو جھوٹ کیوں باندھا؟ وہ کہتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار. انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نگاہیں پا نہیں سکتی. مزید حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لبشرن، کسی بشر کے لیے لائق ہی نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا واحین، سوائے اس کے کہ وحی کرے اس کی طرف، او کیا کرے من ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے کلام کرے، او یرسل رسولن، یا اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحیا، پھر وہ وحی کرے باذنہ، اس کے اذن کے ساتھ. تو یہ قرآن کی دونوں آیتیں انہوں نے پڑھی اور اس سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دنیاوی آنکھیں ہیں ان سے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن بہرحال آخرت میں دیدار ہوگا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہے. اور اس میں اختلاف موجود ہے مفسرین میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کے موقع پر لٹرلی فزیکلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا من ورائے حجاب بات چیت ہوئی تھی. اس میں علماء میں مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال دلائل جو زیادہ تر ثابت کرتے ہیں وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ دنیاوی آنکھوں سے دیدار الہی ممکن نہیں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نئی قوتیں اور استطاعت عطا فرمائیں گے تو اللہ انسان پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا. لیکن بہرحال مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے، واللہ عالم کہ کیا صحیح ہے کیا کہتا ہے. لیکن یہ بات تو پکی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کی نص اور حدیث سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے کہ آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اختلاف کہاں پر ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے دیکھا گیا تھا، معراج کے اوپر ہی اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا گیا تھا. تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو دلیل دی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تفسیر میں کہ اس کے بارے میں کہ اللہ جو ہماری دنیاوی آنکھیں ہیں اس میں استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو نگاہیں پاس نہیں سکتی، اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. ایسا کیوں کہا گیا لا تدرک الابصار؟ یہاں پر یہ بات کیوں آئی ہے؟ اب یہ بھی تو غور کرے نا. پیچھے تو توحید کا ذکر چل رہا تھا، اللہ کے کمالات، اس کی قدرت کی بات ہو رہی تھی، ایسے ہی تھا نا، اس کی طاقت کی بات ہو رہی تھی. تو اچانک یہ بات آ گئی بیچ میں کہ اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ سب کی نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے تاکہ خالق اور مخلوق کا واضح فرق بتایا جا سکے کہ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں، کہ تم اس کو نہیں پا سکتے، کسی طرح بھی ادراک نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کا ادراک ہوتا ہے اس کو. اور پھر یہ کہ اس میں ان لوگوں کو بھی جواب دیا گیا ہے جو کہتے تھے مشرکین میں سے کہ کس تم رحمان کی اللہ کی بات کرتے ہو تو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ اللہ. تو کہا تم لا تدرک الابصار، تم نہیں اس کو دیکھ سکتے، اس کو پا ہی نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر خالق اور مخلوق کا فرق بتایا گیا کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کی ہستی کا اندازہ کر سکے، اس کی ذات کو جان سکے. اللہ تعالیٰ کی حقیقت مخلوق کسی حال میں نہیں جان سکتی کیونکہ وہ مخلوق ہے، اس میں استطاعت ہی نہیں، مخلوق ہے، اس کی عقل ناتمام ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس لیے وہ خالق کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ ہوا یدرک الابصار کیونکہ اس کا علم تام ہے، مکمل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، تو وہ ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے. خلاصہ آیت یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، انٹروڈکشن لینا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کی صفات کے ذریعے، اس کی قدرت پر غور کر کے، اس کی کمالات پر غور کر کے، یہ جو پچھلے جتنے دلائل دیے گئے ہیں اس پر غور کر کے، اس کی روشنی میں اس کو پہچان لو تو اس کے آگے جھک جاؤ، صرف اس کی عبادت کرو. لیکن اس کی ذات کے بارے میں نہ الجھو، اس کی ذات کے بارے میں تم نہیں جان سکتے، اس کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا عرش کہ اس پر کیسے مستوی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیب ہیں اور متشابہات ہیں. ہماری عقل ناقص ہے، ہم میں استطاعت ہی نہیں کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں اور اس کی حقیقت کو پا سکیں. اس لیے منع ہے نا، کھوج کرنا منع ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں جس نے غور کرنا شروع کیا وہ بھٹکے گا. تو ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہے اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی صفات پر غور کرنا چاہیے، اس کی قدرت پر غور کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے، اس کی نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچاننا چاہیے کہ اس کی عظمت کیا ہے،
اس کی قدرت کیا ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں کسی حال میں بھی نہیں پا سکتے، لیکن وہ سب کی نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف سمیع اور بصیر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ هو اللطیف الخبیر بھی ہے، لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر، بہت خبر رکھنے والا بھی ہے۔ باریک بین ہے یعنی باریک سے باریک، گہری سے گہری چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی خبر رکھتا ہے اور ان کو دیکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان سے جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو کسی صورت بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، اتنی باریک ہیں یا اتنی گہرائی میں ہیں کہ کوئی انسان اس کے بارے میں جان نہیں سکتا، لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی نا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ اب کسی کی آنکھوں کی خیانت کو، آپ کی آنکھوں کی خیانت کو میں جان سکتی ہوں، میری آنکھوں کی خیانت کو آپ جان سکتے ہیں کہ میں آنکھوں سے کیا تنہائی میں دیکھتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ نہیں جان سکتے، وہ جانتا ہے۔ تخفی الصدور بھی وہ جانتا ہے، جو سینے سے چھپائے ہوئے ہیں کوئی انسان نہیں جان سکتا، تو وہ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، تو وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو جان سکے، لیکن اس کی نگاہوں سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر یہ احساس دل میں جم جائے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نگاہوں سے کوئی اوجھل نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ہماری دیکھ رہا ہے، دل کے خیالات اور وسوسے بھی جانتا ہے، وما توسوس فی الصدور بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، تو انسان میں اس کا تقوی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس پکا ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو میری نیت کا حال بھی جانتا ہے، تنہائی کو بھی جانتا ہے، اور تنہائی کو بھی جانتا ہے اور محفل کو بھی جانتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا سوچتی ہوں، میری نگاہ کیا دیکھتی ہے، میرے سینے میں دل کیا سوچتا ہے، یہ احساس اگر انسان کر لے نا تو پھر وہ تقوی اس کے اندر خود، اس کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ سوچے نا، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نا۔ تو جب یہ آپ پکا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میری جانتا ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، تو تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے نا، تو بری جو چیزیں ہیں، جو دل میں غلط قسم کی چیزیں جمع ہوتی ہیں نا، وہ خود بخود نکل جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں ایسی بھرتی ہے کہ وہ ساری بیکار چیزیں جو ہے نا، بغض، عناد اور یہ منافقت اور ساری چیزیں، نفرتیں، یہ سب اللہ کی محبت ان کو نکال باہر کرتی ہے۔ پھر وہ اس طرح بھی لطیف اور خبیر ہے، باریک بین اور باخبر ہے کہ ہمارا نفع نقصان بھی وہ بہتر جانتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا نفع نقصان اس کو پتہ ہے، تو اس لیے اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ یقینی طور پر بہتری ہوتی ہے، تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم البصائر، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بصائر، کھلی دلیلیں۔ بصائر جو ہے وہ بصیرتن کی جمع ہے، اور بصیرت کی جمع بھی کہی گئی ہے اس کو۔ تو تمہارے پاس، ابھی اس کو ایکسپلین کرتے ہوں، لوگوں تمہارے پاس آ چکے ہیں کھلی دلیلیں۔ کہاں سے آ چکی ہیں؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب کیا ہے؟ فمن ابصرہ، تو جو کوئی دیکھ لے گا ان بصائر کو، فلنفسہ ہی، تو اس کو اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بنے رہے گا ان سے، فعلیہا، تو وہ اسی کے خلاف جائیں گے۔ تو قد تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کس کے پاس آ چکے ہیں بصائر؟ کھلی دلیل آپ کے پاس، میرے پاس، پوری دنیا کے پاس آ چکے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ تو بصائر کو ذرا سمجھ لیں، یہ بصیرتن کی جمع ہے یا بصیرت کی جمع ہے؟ تو بصیرتن کا کیا ہوتا ہے؟ بصر کیسے ہے؟ بصیرتن یعنی آنکھ سے دیکھنا، ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ٹھیک ہے، بصر کہتے ہیں ظاہری آنکھ کو۔ تو ظاہری آنکھ سے دیکھنا جو ہوتا ہے وہ اس کو بصیرتن کہتے ہیں، اور بصائر اس کی جمع ہو سکتی ہے، لیکن بصائر بصیرت کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ بصیرت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصر ہے آپ کی جو نارمل آنکھیں، آپ اس سے فزیکلی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ بصیرت کیا ہے؟ دل کی آنکھ سے کوئی چیز دیکھنا، دل کی روشنی۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ قوت ہے جس سے علمی حقائق کا پتہ چلتا ہے، جس سے انسان کسی چیز کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ مثلا آپ بصر اور بصیرت کو کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بصر جو ہے نا آپ کی آنکھ، وہ درخت کو دیکھتی ہے کہ ہاں یہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، سامنے درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہیں، لیکن بصیرت کیا دیکھتی ہے؟ درخت بنانے والے تک جاتی ہے
کہ اس نے کیسے بیج سے پودا نکال کے اتنا بڑا درخت بنایا، کیسے یہ درخت پھولا پھلا ہے. تو یہ فرق ہے، ٹھیک، بصر اور بصیرت میں. تو بہرحال بصائر جو ہیں دونوں کی جمع اس کو بتایا گیا. زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بصیرت کی جمع ہے، دلائل، کھلے دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں، تمام لوگوں کے پاس دنیا کے آ چکے ہیں. کھلی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں، پہنچا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کا تعارف قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس کی نشانیوں سے، بصائر سے. کائنات میں بھی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. تو جو دل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ومن ابصرا فلنفسہ ہی، ٹھیک. بصائر جس کو نظر آ گئے، بصیرت کی آنکھ کھل گئی، اس نے سارے بصائر سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، تو اس کا فائدہ اس کو اپنے نفس کے اوپر ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ نگاہیں تو اس کی ہستی کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں پا سکتی، لیکن اس کی نشانیاں تو آپ کے سامنے موجود ہیں، بکھری پڑی ہوئی ہر طرف. قرآن میں بھی ہیں، وہ والی آیات بھی ہیں، کونی آیات، کائنات کے اندر اس کی نشانیاں ہیں. تو آپ اس سے پہچانے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس سے پہچانے اور اس کے آگے جھک جائیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے دونوں آیات کو اگر آپ ملا کے دیکھیں کہ اب بصائر سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ٹھیک، دلائل سے، قرآن کے دلائل سے، کائنات کے دلائل سے پہچانے. تو جو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، فمن ابصر فلنفسہ ہی، تو اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ہوگا، کامیاب ہو جائے گا. اور پھر جو اتنے بصائر ہونے کے باوجود ومن عمیہ، جو اندھا بنا رہتا ہے، فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی اسی کے اوپر ہوگا، خلاف جائیں گے اس کی، خود ہی برداشت کرے گا اس کا نقصان بھی روز قیامت. اور وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی نگران. اب یہ اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ طرز تخاطب چینج ہو گیا، اور یہ بھی عربی کا ایک خوبصورت اسلوب ہے. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا کلام چل رہا تھا نا، تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں سارے لوگوں کو کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کی نشانیاں، کھلے دلائل تمہارے سامنے آ چکے ہیں. قرآن بھی تمہارے سامنے آ چکا ہے جو کھلے دلائل لے کر آیا ہے. کائنات میں ہر طرف نشانیاں موجود ہیں. اب اگر آنکھ رکھنے کے باوجود تم نہیں دیکھ پاتے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود تم نہیں دیکھ پاتے اس کو، اتنی دعوت و تبلیغ کے باوجود نہیں دیکھ پاتے، تو رسول تمہارے ذمہ دار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ ان کو بتا دیں. وما انا علیکم بحفیظ، ذمہ دار نہیں ہے نا. رسول کا کام کیا تھا؟ الا البلاغ المبین، پورے طریقے سے پہنچا دینا تھا. راستہ دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا. راستے پر چلانا اور منزل تک پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. وہ چلاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے. اور کس کو راستے پہ چلاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے؟ جو خود ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تم میں سے اگر کوئی نہیں مانتا اتنے کھلے وسائل دیکھ کر بھی تو وہ مان لے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان اٹھائے گا. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے اللہ کا کلام پورا تم تک پہنچا دیا ہے، ہر طریقے سے پہنچا دیا. ایسے ہی بات سورہ یونس میں آتی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 108 ہے. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، اب جو کوئی ہدایت حاصل کر لے گا اس سے، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے. اس ہدایت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کے اپنے نفس کو ہوگا. ومن ضل، لیکن اس حق سے جو گمراہی برتتا ہے، بھٹک جاتا ہے، فانما یضل علیہا، تو وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی خلاف، خود ہی نقصان اٹھائے گا. اور وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے پر کوئی وکیل نہیں ہوں، کارساز نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. ذمہ دار تو نہیں تھا نا وہ کہ آپ نے پہنچایا تھا تو فلاں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، وہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ پہنچانا آپ کے ذمہ تھا، بلاغ المبین. آگے بندوں اور اللہ کا مسئلہ ہے یہ کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا. سورہ الحج میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے. سورہ الحج 46 کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں. سورہ الحج 46 ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ اس سے یہ سمجھنے لگیں،
یا کان ایسے ہو جائیں کہ ان سے یہ سننے لگے، تو کیا سننے لگے اور کیا سمجھنے لگے؟ حق سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ یہ حق کو سننا شروع کر دیتے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بہت ہی زبردست بات ہے اور بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں حق سنائی نہیں دے رہا اور کیوں دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بات یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھ اندھی نہیں ہوتی کیونکہ درخت تو نظر آتا ہے، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہے کہ درخت اگانے والا نظر نہیں آتا، پرندے چرندے پھل پھول نظر آتے ہیں، اپنے بہت سارے اناج نظر آتے ہیں، ان کو لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن ان کو پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ سورج چاند ستارے سب نظر آتے ہیں، ان کو چلانے والا، ان کو روشنی دینے والا، اس نظام کو سارا اسٹیبل کرنے والا وہ نظر نہیں آتا۔ تو بات تو یہی ہے، اتنی زبردست یہ آیت ہے قرآن کی کہ بات یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو آنکھ کو کیسے نظر آئے؟ آنکھ وہی دیکھے گی جو دل دکھانا چاہے گا اس کو، جب دل ہی اندھا ہو گیا تو کیسے نظر آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اور اسی طرح نصرفو، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات، آیات کو، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ تم نہ کہو درستا کہ تو پڑھ کر آیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح اس صورت میں ہم نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اس طرح ہم قرآن میں مختلف جگہ پر پھیر پھیر کر مختلف انداز سے مختلف آیات لائے ہیں توحید کے اوپر دلائل کی، تاکہ منکرین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہہ سکیں کہ تجھ کو کسی نے پڑھایا لکھایا ہے اور وہ تو ہم سے آ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی مختلف آیات مختلف انداز سے ہم نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ہر طرف سے توحید واضح ہو جائے، دلائل سے ثابت کر دی گئی ہے۔ لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ ساری دلائل سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، مشرکین مکہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کو توحید سمجھ میں آتی تھی لیکن وہ سمجھنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے کہ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل مکہ کہ قرآن جو آپ سناتے ہیں وہ آپ کہاں سے سناتے ہیں؟ کہ مکہ کے کچھ غلام ہیں، یسار اور ہیبر نام وغیرہ بھی آتا ہے ان کا، جو رومی تھے، یعنی ان کی زبان لینگویج بھی ان کی رومی تھی۔ تو کہتے تھے کہ یہ رومیوں کی کتابوں میں جو کچھ قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں یہ غلام آپ کو سکھاتے ہیں اور وہی آپ ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات سورہ الفرقان میں بھی آتی ہے، سورہ الفرقان 4-5 ہے، 4-5 اس کا ترجمہ ہے کہ بلکہ عربی ہے، وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پچھلوں کی، اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، تو یہ اس نے لکھوا رکھی ہیں اور صبح شام اس کو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کئی تفاسیر میں بتایا کہ ان کے دل ایکسپٹ کرتے تھے، وہ جہادہ تھا یا جہدون تھے، دل ایکسپٹ کرتے تھے لیکن اوپر سے قبول نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل تک نے ایکسپٹ کیا تھا کہ سچے رسول ہے، لیکن قبائلی عصیبت تھی، کہتا تھا ہم کیسے مان لیں کہ قریش کا جو لڑکا ہے وہ اس کے پر نبوت آ گئی اور ہمارے پر نہیں آئی۔ تو بات یہ تھی کہ ان کے وہی بات تھی کہ ان کے دل اندھے بنے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ کو کوئی پڑھا لکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے اوپر یہ فرمایا، سورہ نحل میں بھی آتا ہے یہ اس کی تردید، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت تو آپ کو بتائی نا۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہتے ہیں، آیت نمبر 103 ہے سورہ نحل کی، ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے، یہ عقل سے کام لیں، جو آدمی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو آدمی سکھاتا ہے تو اس کی زبان تو
अजमी है जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं, और ये कुरान तो साफ बलीग अरबी जबान में है, तो अजीबी बेकार झूठ तराश रहे हैं। अजमी कहते हैं गैर अरबी जबान को। तो इतनी जबरदस्त दलील अल्लाह ताला ने सूरह नाल में दी है कि ये इल्जाम लगाते हैं कि वो फलाना रूमी और फलाना वो आपको सिखाते हैं और हमें किससे सुनाते हैं। तो बात ही अल्लाह ताला ने कहा वो तो रूमी है, अजमी इसकी जबान है। कुरान कहाँ इतना जबरदस्त फसी और बलीग कलाम अरबी जबान में। तो तुम्हारे ये तो बेकार झूठ तराश रहे हो, तुम बेकार की इल्जामात लगा रहे हो, सिर्फ ये ईमान ना लाने के बहाने हैं। तो यहाँ यही बात अल्लाह ताला ने की है कि हम तौहीद के ऊपर फेर फेर कर आयात लाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से तौहीद को वाज़ेह करते हैं ताकि ये इनके ऊपर इत्माम हुज्जत हो जाए। ये ना कहें कि दरस्ता तू सीख कर आया है, दर्स लेकर आया है। अच्छा, दरस्ता के लफ्ज को भी जरा देख लें। दरस से ये दर्स, दाल रा और सीन। तो दर्स के मानी होते हैं इल्म को हिफ्ज करके और जब्त करके उसका असर कबूल करना। इल्म को हिफ्ज करके और जब्त करके उसका असर कबूल करना, ये इमाम रागिब ने दर्स के मानी किए हैं। और क्योंकि ये बात मुसलसल पढ़ने से हासिल होती है, इसलिए दर्स के मानी क्या है? मुसलसल और बाकायदा पढ़ना। यानी जो इल्म को जब्त करके और उसको हिफ्ज करके अमल में लाना, ये बात एक दो दिन में तो नहीं होती, मुसलसल पढ़ते रहने से होती है ना। इसलिए दर्स का मतलब क्या है? मुस्तकिल पढ़ना और उसको अमल में लाना। तो बहरहाल उनके एक बेकार के इल्जाम का जवाब दिया जा रहा है कि हम तो तौहीद के दलाइल इतने मुख्तलिफ तरीकों से पेश किए हैं कुरान में कि किसी इंसान के बस की बात ही नहीं कि दलील इतनी जबरदस्त दे सके तौहीद के ऊपर, तौहीद बारी ताला के ऊपर। तो तुम्हारा ये इल्जाम भी बेकार का है। बात वही कि तुमने ईमान ही नहीं लाना, तो तुम तरह तरह के बहाने तराश करते हो। और वली नुबय्यनहु, और ताकि हम बयान करें इसको। किसको बयान करें? बैना से है ये खोल कर बयान करना अच्छी तरीके से। हु की जमीर कुरानी की तरफ है और तौहीद की तरफ भी हो सकती है, दोनों मानी किए गए हैं। ताकि हम बयान करें इसको, तौहीद को बयान करें, कुरान को बयान करें। बात एक ही है, कुरान भी तौहीद ही बयान करता है। तो ताकि हम खोल खोल कर बयान करें इसको, किसके लिए? ले कौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। तो आयात को फेर फेर कर अल्लाह ताला क्यों लाए हैं? ताकि हर तरह से खोल कर बयान कर दिया जाए तौहीद को, बारी ताला की, कुरान की आयात को, उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। हाँ, अब इसका क्या मतलब है कि जो इल्म रखती है, यानी इल्म वाले जो हैं, जो अक्ल शऊर वाले हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये कलाम किसी बशर के बस की रोक नहीं है। इतना फसी और बलीग जामे खूबसूरत कलाम सिर्फ रब्बे कायनात का हो सकता है। ये बात कही जा रही है कि लिकौमी यालमून, हम उसके लिए बयान करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि सब लोगों के लिए कुरान का बयान नहीं है। ये उसी तरह की बात है, अगर आप याद करें कि सूरह अल बकरा जब शुरू हुई थी तो अल्लाह ताला ने फरमाया था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कहा था ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हिदायत किसके लिए बनेगी? मुत्तकीन के लिए। तो उसका ये मतलब थोड़ी था कि ये किताब हिदायत सिर्फ मुत्तकीन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। मतलब क्या था? हिदायत तो सबके लिए है, लेकिन फायदा कौन उठाएंगे? जिनके दिल में अल्लाह का डर है। यहाँ भी सेम यही बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब खोल खोल के आयात कुरान की बयान करते हैं, तौहीद को बयान करते हैं। किसके लिए? फायदा कौन उठाएगा इससे? लिकौम यालमून, जो इल्म रखने वाले हैं उनको पता चल जाएगा। ये इतना जबरदस्त कलाम जो है वो सिर्फ रब्बे कायनात का हो सकता है, और वो हिदायत पा जाएंगे। ठीक, ये बात कही जा रही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद खिताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप क्या कीजिए, ये काइंडली आयशा आप देखें, ये बहुत ज्यादा माइक्स ओपन है, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, इत्तबी, आप पैरवी कीजिए। हुक्म दिया जा रहा है किसकी? माऊहिया, जो वही किया गया है, इलैका, आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, ला इलाहा इल्लाहु, उस रब की तरफ से कि जिसके सिवा कोई इला नहीं है। तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की जा रही है कि आप अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान किस तरफ रखें? वही इलाही की पैरवी की तरफ रखें जो आपके पर नाजिल हो रही है, उस अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही है जिसके सिवा कोई इला और माबूद नहीं। उस इलाही, उस वही इलाही की पैरवी की तरफ अपना ध्यान और कंसंट्रेशन रखें।
وہ عارض عن المشرکین، اور جو مشرکین ہیں اس سے فی الوقت کیا کریں؟ اعراض برتیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سورہ کیا ہے؟ مکی سورہ ہے۔ تو مکہ میں فی الحال ہاتھ روکنے کا حکم تھا، تو یہی حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ کیا کریں؟ فی الحال وہی الہی کی طرف دھیان رکھیے۔ وہ عارض عن المشرکین، اور مشرکین کی جو باتیں ہیں، جو آبجیکشن، جو اعتراضات، جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اگنور کر دیں، اعراض برتیں۔ آپ اپنا دھیان وہی کو سمجھنے میں اور اس کو پھیلانے کے اوپر رکھیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے، سورہ الانعام، یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر سخت آزمائش تھی، لیکن اس وقت حکم یہی تھا کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے، اعراض برتنا ہے، وعارض عن المشرکین۔ لیکن کیونکہ ابھی مسلمان کمزور تھے اور ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، اپنی ریاست نہیں بنی تھی، لیکن جب وہ مدینہ آ گئے اور ایک اپنی مضبوط ریاست بن گئی تو پھر حکم تبدیل ہو گیا تھا، پھر ہاتھ اٹھانے کا، یعنی ان سے نبٹنے کا حکم آ گیا تھا۔ اور پھر فتح مکہ جب ہو گیا تو مشرکین کا داخلہ ہی بالکل بند کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد، وہ سورہ توبہ میں آتا ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فار دا ٹائم بینگ ایک حکم تھا کہ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے ابھی فی الوقت کیا کریں؟ اعراض برتیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں کہ وہی الہی کی پیروی کرتے رہیں اور لوگوں تک پہنچاتے رہیں اس وہی الہی کی جو اس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر منوان عمل کیا، اور اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس آیت سے نا ہمیں بھی 2 بہت اہم اصول زندگی گزارنے کے پتہ چلتے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ نمبر 1 اصول کیا ہے زندگی گزارنے کا ہمارے لیے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس کا اتباع کرنا چاہیے جو وحی نازل کی جا رہی ہے، اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، اور اس وحی میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصود اور مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا، یہ یہیں سے اصول نکل رہا ہے۔ اور دوسرا اصول کیا نکل رہا ہے؟ عارض عن المشرکین سے نکلتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ ان کی لغو باتوں اور بیکار کی جو باتیں ہیں اور آبجیکشنز ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں، جواب نہ دیں، اگنور کر دیں۔ عارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراض، اگنور کر دینا، منہ دوسری طرف کر لینا، جواب نہ دینا، پہلو تہی کر لینا۔ تو آپ اگنور کر دیں۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ کیا اصول ہے؟ کہ دیکھیں جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی قدر و قیمت صرف وہی جانتے ہیں کہ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے نا، ان کو قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ حق کا قدر ہی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایک عام بات ہے، ہوتی ہیں ایسی باتیں کہ کیا خود ہی پڑھ لو اور پتہ تو کر لو کون سے مسلک سے، اور اگر پڑھ لیا تو پھنس جاؤ گی۔ یہ تو بہت ایک عام بات ہے کہ اگر حکم پتہ چل گیا پھر عمل نہیں کرو گی تو پھر تو زیادہ گناہ گار ہوگی۔ یہ بات پتہ نہیں کس نے نکالی اور کہاں سے نکالی ہے، ایسی تو بات ہے ہی نہیں۔ آپ کے قدم حشر کے سے ہل ہی نہیں سکتے۔ اوتھینٹک احادیث میں سے ہے کہ جب تک انسان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، جس میں ٹاپ پہ کوشچن ہے کہ اس نے العلم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، تو کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر کیا کریں ہم؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹاکرا کریں، بحث کریں، لڑائی کریں، غلط کہہ رہی ہو غصہ دکھائیں؟ نہیں، اگنور کر دیں، عارض اعراض برتیں۔ جب ان کو خود ہی اگر قرآن کی دعوت ضرور دیں، جڑے کے قرآن سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کی ویلیو ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں نا، جو قرآن سے جڑا نہیں ہوتا اس کو قدر و قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، جب نہیں جڑے تھے تو اس طرح سے جانتے تھے کہ قرآن کیا چیز ہے؟ اب جڑے ہیں تو پتہ چلا ہے نا کہ آنکھیں کھول دیتا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل اندھے نہیں رہتے۔ جو دلوں سینوں میں جو دل ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں، جنت کا راستہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو جڑا نہیں اس کو نہیں پتا، تو اعراض برتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو وہ شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشرک یا کوئی بھی دنیا میں شرک نہیں کرتا۔
زبردستی اللہ تعالیٰ سب کو مجبور کر دیتے کہ وہ توحید کے اوپر ہے، کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کہ نہیں کر سکتے؟ لازمی طور پہ کر سکتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا. زبردستی ان کو اضطراری طور پر مجبور کر دیا جاتا کہ توحید پر ہیں. لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کی رضا ضرور یہ ہے کہ سب شرک سے بچ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، ہدایت پر آ جائیں. لیکن اس کی مشیت اور حکمت کیا ہے کہ یہ جملہ لکھ لیے، اللہ کی رضا یہی ہے کہ سب شرک سے بچ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اور ہدایت پر آ جائیں. لیکن اس کی مشیت اور حکمت کیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے سامنے جھکے، اپنی رضا اور رغبت سے اس کے سامنے جھک جائے اور ایمان لائے. تو ایمان اختیاری مطلوب ہے، دل کی خوشی سے مطلوب ہے، اضطراری مجبوری کا نہیں ہے. ورنہ اگر اللہ چاہتا تو وہ معاشرک وہ شرک نہ کرتے، ہو سکتا تھا نا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اور وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، علیہم حفیظہ وما انت علیہم بوکیل. دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ پریشان ہوتے تھے نا. 2 جگہ قرآن میں آیا ہے نا کہ لگتا ہے کہ باقی النفس کا اللہ سارم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے. اب یہ شرک کر رہے ہیں تو آپ کا کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ. آپ نے وہ اپنا کام کرتے رہنا ہے، لیکن آپ ان کے اوپر نگران نہیں، آپ کو بنایا گیا. علیہم حفیظہ نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. آپ بشیر و نذیر ہیں، آپ کا کام بشارت اور انذار کرنا ہے. آپ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتے رہیں. باقی یہ کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے آپ کی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی، تو یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ لے گا. ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں بھی سمجھنے کی ہے. فرمایا گیا ولا تسبوا، اور نہ تم گالی دو، برا بھلا نہ کہو. یہ تسبو کو دیکھ لیں، اس کا روٹ جو ہے نا سبا ہے، سین با با. سبا یا سبو کے مطلب 2 ہوتے ہیں، برا بھلا کہنا یا گالی دینا. اور اس روٹ سے 1-2 اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے سبب بننا کسی چیز کا، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اور سبا جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں، رسی کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر معنی برا بھلا اور گالی کے معنی میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ولا تسبو، تم گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، یدعون، جو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا. ٹھیک ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کو، آپ کو، مجھ کو، اس وقت کے مسلمانوں کو، سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی ان کے معبودان باطلہ کو، بتوں کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو. کیوں نہ دو؟ کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ فَيَسُبُّ، تو پھر وہ بھی برا بھلا کہیں گے اللہ کو، عدوًا، زیادتی کر کے، بغیر علم، بغیر علم کے. یہ نقصان ہوگا. تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو کیا ہوگا کہ وہ جواب میں بغیر علم اور زیادتی کر کے اللہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیں گے. تو دین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اصول پتہ چل رہا ہے کہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، جذبات میں بہ کر کبھی مشرکوں کے بتوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا، گالی مت دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لا علمی میں، وہ تمہارے اللہ کی قدر و قیمت تو جانتے نہیں نا. لا علمی کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو نہیں جانتے مشرک اللہ کی قدر و قیمت. حق کا قدری، ابھی تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے وما قدر اللہ. اللہ کی قدر اگر مشرک جانتے تو شرک ہی نہ کرتے. تو وہ تو لا علم ہے اس کی قدر و قیمت سے. تو اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ کیا کریں گے؟ زیادتی کریں گے، زیادتی کے ساتھ اور بلا علم کے، اللہ کی عظمت کو جانے بغیر، اللہ کی قدر کو جانے کے بغیر وہ بھی تمہارے اللہ کو برا بھلا کہہ دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ تم خود اس کا سبب بن جاؤ گے. ایسا تمہاری وجہ سے ہوگا، اس لیے ایسا نہ کرو، یہ کہا جا رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چلیں، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو لکھ لیں. خیر آسان سی بات ہے کہ معبودان باطل، آگے بھی بات ایکسپلین کرتی ہوں. تو بہرحال حکم یہ دیا گیا کہ
جو مشرکوں کے معبودان باطلا ہیں، بت ہیں، کچھ بھی ہیں، بدھوں کے کسی کے بھی ہیں جو مشرک کرتے ہیں، ان کو جذبات اور تیش میں گالیاں نہ دو، بہت زیادہ برا بلا نہ کرو، کیونکہ ہوگا یہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ یسبو، تو پھر وہ بھی برا بلا کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر دیں گے، ادون زیادتی کر کے، بغیر علم، بغیر علم کے، وہ تو نہیں جانتے اللہ کی قدر و قیمت، تو وہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے غلط الفاظ استعمال کر دیں گے، ریئیکشنری طور پر تمہارے معبود کو کچھ برا بلا کہہ دیں گے اور تم سبب بن جاؤ گے۔ اور وہ جو یہ کہہ دیں گے نا، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ غیر مذہب والے جو مشرک ہیں وہ بغیر علم ذاتی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ غلط الفاظ استعمال کر دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین بنا دیا ہے ہم نے، لکل امتن، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا اعمال۔ یہ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر آج کوئی اللہ کے لیے نازیبا الفاظ جواباً بولے گا نا، اگر آپ اس کے معبود کو برا بلا کہیں گے، تو وہ اس کے اوپر کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا، وہ تو اس پر خوش ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر امت، ہر گروہ، تمام ادیان والے اپنے دین کو اور اپنے ریچولز وغیرہ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتا ہے کہ ہمارا دین غلط ہے یا اس میں غلط چلنا ہے؟ اور ایسا وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کذالک زینا لکل امت عملہم، کیا کہ ہر امت کے لیے اس کا غلط عمل بھی شیطان نے مزین بنا دیا ہے۔ تو وہ اگر ریئیکشنری طور پر آپ کے معبود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نازیبا الفاظ جواباً بولیں گے تو کوئی ان کو برا بھی نہیں لگے گا اس پر، وہ تو خوش ہوں گے کہ اچھا تم نے ہمارے معبود کو کہا تھا، میں نے تمہارے معبود کو کہہ دیا، کہیں گے ہم نے بڑا زبردست کام کیا، ہمارے بتوں کو کہا تھا ہم نے بھی کہہ دیا۔ ٹھیک، تو کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ان کا عمل مزین ہے۔ ہر دین والے کے لیے، ہر جو ادیان والا ہے، غیر ادیان والا، دین اس کے سوا، اسلام کے سوا شرک کرنے والا، اس کے لیے اس کا عمل مزین ہے، تبھی تو وہ کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میرا دین غلط ہے؟ کوئی کہتا ہے مشرک کہ میرا دین غلط ہے اور میرے ریچولز غلط ہے؟ نہیں، مزین ہے، تو اس لیے وہ کوئی ریگریٹ تھوڑی کریں گے، وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کی ساخت ہی ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف حق کو دیکھے اور سچائی کو قبول نہ کرے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے صرف حق کو دیکھے اور سچائی کو قبول کرنے پر مجبور ہو، ایسی ساخت نہیں ہے کہ صرف وہ سچائی قبول کر رہا ہے اور غلطی نہیں کر رہا، غلطی کی طرف نہ جائے، ایسا دماغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ چاہے تو تقوی کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے، ایسی نہیں کہ وہ صرف حق کو دیکھے اور سچائی کو دیکھے اور غلطی کو نہ دیکھے۔ تو ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین ہے، ہر کوئی اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ اس غیر دین والے کے دین کو کچھ کہیں گے غصے میں، کوئی برا بلا، کوئی معبود کو گالی دیں گے، تو ریورس میں کچھ کہے گا بدلے میں، تو وہ کوئی اپنے آپ کو لعنت ملامت نہیں کرے گا کہ میں نے غلط کہا، وہ تو خوش ہوگا کہ میں نے ایسا کہہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، ہم کو، کہ پھر ایسا تم کرو ہی نہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انجام کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ یہاں پر اگر کہہ بھی دیں گے برا بلا بغیر علم ذاتی میں، کیونکہ ان کا عمل ان کے لیے مزین ہے ہر امت کے لیے، لیکن اصل میں نتیجہ تو یہ کہ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا تو سب ان کا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جو اس کا سبب بننا ہے برا بلا کہنے کا، لوٹنا تو سب کو اسی کی طرف ہے۔ آج ان کے لیے ان کا عمل مزین ہے، ان کا دین ان کے لیے مزین ہے، شرک کر رہے ہیں اور ریئیکشنری طور پر اللہ کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، چاہے آج وہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فَيُنَبِّئُهُم، پھر وہ بتا دے گا ان کو، اہم خبر دے گا ان کو، کس بارے میں؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، پھر سب کچھ کھول کے بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سب کچھ کھول کے بتا دے گا۔ تو یہاں پر بہت زبردست ایک اصول جو آپ کو میں نے بتایا ہمارے لیے نکلتا ہے کہ کبھی بھی جو غیر ادیان والے ہیں ان کے معبودان باطلہ کو آپ ان کو غلط سمجھنا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ ان کو غلط سمجھے نہیں، بالکل غلط ہیں، ظاہر ہے غلط ہیں، غلط سمجھنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے، لیکن علمی دلائل کے ساتھ غلط ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، علمی دلائل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کریں، جیسے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنے زبردست دلائل ہیں، تو دلائل سے ثابت کریں۔
صرف یہ جذباتی انداز اور مشتعل ہو کے یہ برا بھلا کہنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کسی بھی دین کے حامل شخص کے معبود کو اس کے شاعر کے بارے میں ایک دم سے نازیبا الفاظ اور برا بھلا کہنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی جواباً نازیبا الفاظ بولے اور پھر سبب آپ خود بن جائیں ان نازیبا الفاظ کا. تو یہاں پر سد ذریعہ کے طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے بگاڑ کو روکنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد کہتے ہیں دیوار کو، روک تھام کے لیے. ذریعہ بننے کے کو روکنے کے لیے کہ آپ ذریعہ نہ بنے، سد ذریعہ کے طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ غیر معبود جو ان کے ہیں ان کو برا بھلا گالی نہ دو، تو یہ نہ ہو کہ وہ جواباً تمہارے معبود کو گالی دے، بگاڑ پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک زبردست قسم کا اصول یہاں سے نکلا ہے کہ علمی دلائل سے بات آپ ثابت کریں، اشتعال انگیزی نہیں پھیلانی چاہیے، جذباتیت سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے اور نقصان ہوگا اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم کی کہ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے. اب مزید بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور الٹا کے آپ کے ماں باپ کو نہیں دے گا، تو سبب کون بنے گا؟ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی. انہوں کون ہے یہاں پر؟ مشرکین مکہ ہی ہیں خاص کانٹیکس میں، کہ انہوں نے قسمیں کھائیں. اللہ کی اشارہ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف ہے. انہوں نے وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی. کیسی قسمیں کھائیں؟ جہد ایمانہم، پکی قسمیں کھائیں اللہ کی. کس بات پر اللہ کی پکی قسمیں کھائیں مشرکین مکہ نے؟ کہ لئن جاءتہم، اگر آ گئی ان کے پاس آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ اگر ان کو دکھا دیا گیا جو وہ مانگ رہے ہیں، کوئی نشانی ان کے پاس آ گئی، تو وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنن، البتہ وہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے، بہا، ساتھ اس کے. وہ قسمیں کھاتے تھے مشرکین مکہ کہ جو ہم آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں، اگر آپ وہ دکھا دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل انما الآیات، بے شک نشانیاں تو عند اللہ، اللہ کے پاس بہت ساری ہیں. اللہ کے پاس بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معجزات دکھا سکتا ہے. جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھا سکتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ وما یشعرکم، کون شعور دے تم کو، کون سمجھائے تم کو اے مسلمانوں. یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ انما الآیات عند اللہ، آیات تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جو یہ معجزات مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم کو کون شعور دے، کون سمجھائے تم کو کہ انہا، بے شک جب اذا وہ آ گئی، جات آ گئی ان کے پاس، کیا آ گئی ان کے پاس؟ وہ معجزہ ان کو دکھا دیا گیا، تو پھر بھی لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ قسمیں کھا کھا کے تم سے کہتے ہیں کہ معجزہ دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کو چاہے آپ کیسا بھی وہ دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ان کا مطالبہ جو معجزات کا ہے یہ طلب حق کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حجت بازی ہے، انات ہے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ایک کے بعد ایک بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس نشانیاں تو بہت ہیں، وہ دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا نا. تو بہرحال بعض روایات میں اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کفار نے جب کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی کہ کوہ صفا کو آپ سونے کا بنا کر دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے آ کر پوچھا بھی تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ جیسے اللہ کی سنت ہے کہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائیں تو ہلاکت ہوتی ہے. تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا، آپ نے منع کر دیا تھا کہ نہ بنایا جائے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک معجزہ تھوڑی مانگا تھا، ایمان لانے والے ہوتے تو ایک آیت ان کہہ رہے نا کہ کوئی ایک نشانی آ جائے، ایک نشانی مانگی ہی نہیں تھی انہوں نے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. آپ اگر سورہ بنی اسرائیل کو کھولیں نا 93 سے آن ورڈ، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا مانگا. کبھی کہتے تھے مکہ میں چشمہ جاری ہو جائے، کبھی کہتے تھے تمہارے لیے باغات کیوں نہیں ہیں، غریب کیوں ہو، اللہ کے محبوب ہو، کبھی کہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ پروٹوکول کے فرشتے کیوں نہیں ہوتے. اور معجزہ ان کو دکھایا بھی گیا تھا، دکھایا نہیں تھا.
اس کا آپ کے انگلی کے اشارے سے شق القمر ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سحر المستمر ہے، چلتا ہوا جادو ہے، جادو کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک مسلمانوں تم کو کون سمجھائے اس بات کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اگر نشانی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کچھ بھی دکھا دیں، یہ ان کی صرف ساری باتیں ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ انما الآیات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس نشانیاں تو بہت ہیں۔ تو اگر آپ سوچیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس تو بے شمار نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑا قرآن جیسا معجزہ ان کے سامنے موجود تھا، ہاں، جس کو وہ مان نہیں رہتے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ ایک امی شخص کی زبان سے اتنا فصیح و بلیغ، جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کا کلام تھا۔ پھر اس میں ایسی باتیں تھیں، اتنی پرانے زمانے کی انبیاء کے قصے، باریکیاں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، تو معجزہ تھا، وہ سمجھتے تھے۔ پھر زمین و آسمان روز معجزے دکھاتے ہیں، ان کو بھی دکھاتے تھے، ہم کو بھی دکھاتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آئے کسی کو۔ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ تو روز نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن جس کو نہیں ماننا ہو اس کو جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائے وہ نہیں مانے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو میں معجزہ دکھا دوں تو یہ لے آئیں گے؟ ایمان نہیں نا۔ انما الآیات عند اللہ، بہت ساری آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اور نشانیاں تو روز ہی زمین و آسمان دکھاتی ہے، قرآن جیسا معجزہ ان کے سامنے۔ لیکن وما یشعرکم، کون تمہیں شعور دے مسلمانوں، کون سمجھائے کہ انہا اذا جات، کہ بے شک وہ جب آ بھی گئی ان کے پاس نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ایمان لانے ہی نہیں چاہتے، ہاں، انہوں نے طے کیا ہوا ہے نہیں لانا، اس لیے تو ایک کے بعد ایک یہ فرمائشیں اور ایک کے بعد ایک جو اعتراضات نکال رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹ پلٹ کر رہے ہیں ان کے دل کو، پھیر رہے ہیں ہم ان کے دل کو۔ قلب سے ہے یہ، قلب یقلب سے تقلیب۔ قلب کیا کرتا ہے؟ قلب دل کو کہتے ہیں نا، الٹتا پلٹتا رہتا ہے نا، کیسے جب وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے تو الٹتا پلٹتا ہے، تو قلبہ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ پورے طریقے سے الٹ پلٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ نقلبو، اور ہم پھیر رہے ہیں کس چیز کو؟ افئدتہم، ان کے دلوں کو پھیر رہے ہیں ہم، مشرکین کے جو شرک کر رہے ہیں اور ایک سے ایک حجت کر رہے ہیں۔ افئدت جو ہے نا، افئدہ وہ فواد کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں۔ تو ہم پھیر رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں ان کے دلوں کو، وہ ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو۔ کیوں پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کے نگاہوں کو؟ کیونکہ کما لم یؤمنو، جیسا کہ نہیں ایمان لائے، بھی ساتھ کس کے ساتھ ایمان نہیں لائے؟ قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لائے، اولا مرتن، پہلی مرتبہ، تو اس کی سزا میں ان کے دل اور نگاہوں کو پھیرا جا رہا ہے۔ یعنی پہلی نشانی، اتنا بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے تھا، اس کو انہوں نے نہیں مانا، بہت بڑا معجزہ تھا، کوئی کم تو نہیں تھا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ اور صرف ریجیکٹ ہی نہیں کیا، تکذیب نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر بے شمار اعتراضات، اساطیر الاولین، اور ابھی آپ کو بتایا کہتے تھے کہ کوئی کسی سے لکھوا لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجنون ہے اور شاعر ہیں، کیا کیا الزامات لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے ہے، اس کو نہیں مانا۔ ہاں، ماننا ہوتا تو یہی معجزہ کوئی کم نہیں تھا، اور دوسرے معجزات مانگتے رہے چھوٹے موٹے بلا وجہ کے۔ تو بطور سزا ان کے دل اور نگاہیں اللہ تعالیٰ نے پھیر دی، دلوں پر مہر لگا دی، نگاہوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہاں، وہی والی بات ہوگی نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نگاہوں کے اوپر پردہ پڑ گیا اور دل پر مہریں لگ گئیں۔ تو آئندہ بھی اب ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن جیسا معجزہ دیکھ کر اس کا انکار کر دیا، تو جب پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر انکار کر دیا تو اب کیا ہو گیا؟ بطور سزا اتنے بڑے معجزے کا انکار کرنے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ٹھیک ہے، نگاہوں کے اوپر ان کے پردہ پڑ گیا، دلوں کے اوپر ان کے کیا ہوا؟ پھیر دیا گیا ان کو، نگاہوں کو اور دلوں کو۔ تو اب آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کے امکان ختم ہو گئے، بطور سزا ایسا کیا گیا۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم، اپنی طغیانی میں، طغی میں، یا مہون، وہ اندھے بنے پھٹکتے رہیں۔ یا مہون کا لفظ جو ہے نا وہ امیہا سے ہے۔ ایک ہوتا ہے نا
فزیکل اندھا وہ امیہ ہوتا ہے، این میم این، اور این میم ہا جو ہوتا ہے دل کا اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نظر ہم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور ظاہر ہے جب دل پر مہر لگ گئی، آنکھوں میں پردے پڑ گئے، حق دیکھنے کے لیے نہ اندھی ہو گئی، نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ دل کے اندر کچھ جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اندھا بن کے بھٹکے گا، بھٹکتا پھرے گا. تو یہاں بھی بات وہی ہے جو آپ کو ہمیشہ میں سمجھاتی ہوں کہ جو خود حق کی طلب اور تڑپ نہیں رکھتا نا، تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. حق دیکھ کر بھی جو بار بار حق کو جھٹلا دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو پھر بطور سزا اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے دل اور نگاہیں وغیرہ پر مہر لگ دی جاتی ہے. اس کو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، پھر ہمیشہ سزا کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے حق بار بار آ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پہچان ہی نہیں رہے، اگنور کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں حق کو جو پہچاننے والا ہوتا ہے نا، جس کا دل سلامت ہوتا ہے، وہ تو پہلی دفعہ میں پہچان لیتا ہے. ہاں، جیسے نجاشی کے بارے میں نہیں آتا کہ جب انہوں نے حق کو سنا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں، آنسو سے بھر گئی، تفیض من الدم. تو حق کو پہچاننے والے ایسے ہوتے ہیں. اور جو نہیں پہچانتے، جب ان کے حق سامنے آ جائے بار بار بھی نہیں پہچانتے، نہ پہلی دفعہ پہچانتے ہیں دوسری دفعہ، تو پھر یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ بطور سزا پھر وہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کما لم یؤمنوا بھی اول مرۃ، اس لیے ان کے دلوں کو پھیر دیا گیا اور نگاہوں پر کو پھیر دیا گیا کیونکہ وہ قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ایمان نہ لانے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ بھی ایمان نہیں لاتا، بطور سزا دل اور آنکھوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. تو کیا لیسن ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے اور اس کو قبول نہ کیا جائے. بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن انسان ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتا رہے، اعراض برستا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. تو لیسن اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب سامنے آئے تو اس کے اوپر پہلی دفعہ ہی عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ کو یاد رکھیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا فرما بردار ہوں، میں پہلی فرما بردار ہوں. اور اس کے بڑے ریوارڈز ہیں پہلی فرما بردار بننے کے. ٹھیک، آپ کو دیکھ کے جو لوگ نیکی کریں گے ان کا بھی آپ کو اجر و ثواب، ان کے اس سے بجائے اس کے کہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو، ان کو بھی ملے گا. لیکن آپ نے کسی اللہ کے حکم پر عمل کیا، کچھ بھی کیا، آپ نے پردہ کیا، آپ نے کوئی اور چیریٹی کا کام کیا، آپ کو دیکھ کے لوگوں نے کیا، تو ان کا بھی جو اجر ثواب میں سے ان کو بھی ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا، بہت سارے لوگوں کا. تو یہ جو انا اول المسلمین بننا ہے نا، یہ ہے امپورٹنٹ بات جو یہاں پر بھی بتائی جا رہی ہے. امید ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ان کو کیوں دی گئی کہ ان کے دل اور نگاہوں کو پھیر دیا گیا، مورے لگ گئی، پردے پڑ گئے. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے قرآن کے ساتھ پہلی مرتبہ. تو اب تو مورے لگ گئی، تو اب جب مورے لگی تو کیا ہوگا؟ وہ نظر ہوں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم، اپنی طغی میں، سرکشی میں اندھے بنے بھٹکتے رہیں، بھٹکتے رہیں قیامت تک کے لیے. پھر اس روز دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا ان کا. بہت امپورٹنٹ سبق ہے اس کا، وہی سبق ہے کہ وہ انا اول المسلمین بننا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کا جو ہے 7واں پارہ ختم ہوا، ایک آیت ہم 8ویں کی پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، آگے 8ویں بارے میں بھی اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے کہ پیچھے سے مسلسل کفار مکہ کے معجزہ طلب کرنے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ چاہیے. ٹھیک ہے، اور پیچھے بھی یہی ساری بات کہی گئی تھی کہ وہ قسمیں کھاتے تھے. ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں لائیں گے، چاہے آپ کوئی بھی نشانی دکھا دیں. اور اسی سزا کے طور پر ان کی آنکھوں پر اور دلوں کو پھیر دیا گیا ہے. تو آگے بھی یہی بات کنٹینیو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نشانی دیکھ کے ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. وَلَوْ، اور اگر، اننا، بے شک ہم، نزلنا، ہم نازل کر دیں، الیہم، ان کی طرف، الملائکہ، فرشتوں کو، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی اتار دیں،
فرشتے آ جائیں ان کے سامنے جو یہ کہتے ہیں فرشتہ نظر کیوں نہیں آتا، اور فرشتے خود آ کے بتا دیں، جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کے بتا دیں کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے اور اللہ کے رسول سچے ہیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے. یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ماننے والے. بَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ان سے مردے کلام بھی کرنے لگے، ہاں، اور کلمہ ہے بہت اچھے طریقے سے مردے کلام کرنے لگے، یعنی مردوں کو ہم نکال کے کھڑا کر دیں قبر میں سے، اور وہ بھی ان مشرکین کو آ کے بتا دیں کہ ہم تو سارا کچھ دیکھ چکے آگے، کہ ہر بات حق ہے، سچ ہے، رسالت سچ ہے، قرآن سچ ہے، ہم نے تو مرنے کے بعد دیکھ لیا، قبر میں ہمارے سوال جواب ہو چکے، تو پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. وہ حشرنا، اور اگر اکٹھا کر دیتے ہم، کر کے لاتے ہم، علیہم ان پر. حشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جانوروں کو، ان کے جانداروں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر اکٹھا کرنا. وحشرنا، اور اگر اکٹھا کر کے لائیں ہم، علیہم ان کے اوپر، کل شیء ہر چیز کو، قبلن سامنے، ما کانوا لیؤمنوا تو نہیں ہے وہ کہ ایمان لے آئیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو قبلن کا لفظ ہے نا، اس کے دو معنی کیے گئے، اسی لحاظ سے اس کی تفسیر بھی دو طرح سے ہوگی. قبلن کو کہا گیا ہے کہ یہ مقابل یا قابل کی جمع ہے، یعنی سامنے لے آئیں ہر چیز کو اکٹھا کر کے، تمام مخلوقات کو ان کے سامنے اگر اکٹھا کر کے لے آئیں، تمام چوٹیوں کو، تمام مچھلیوں کو، تمام جرند پرند جو درندے ان کے سامنے اکٹھے ہو کر آ جائیں، اور وہ بھی گواہی دیں کہ یہ کتاب سچی ہے اور اللہ کے رسول سچے ہیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے. ما کانوا لیؤمنوا. اور دوسرا قبولن کا معنی ہے قبیل کی جمع ہے، یعنی گروہ. تو اس سے یہ معنی بنتا ہے کہ اگر تمام امتیں جو گزر چکی ہیں وہ گروہ در گروہ ان کے سامنے آ کر یہ گواہی دیں کہ پیغمبروں کا سلسلہ برق ہے، ہمارے پاس بھی پیغمبر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیغمبروں کی ایک کڑی ہے، تب بھی یہ نہیں مانیں گے. یہ ان تمام اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اگر ان کے سامنے کر دی جائیں، ملائکہ ان سے کلام کریں، مردے نکل کے ان کو بتا دیں قبروں سے، ساری امتیں آ جائیں ان کے سامنے، تمام مخلوقات کھڑی ہو کر گواہی دے دیں، تب بھی ما کانوا لیؤمنوا یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو تم کس چکر میں ہو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ نشانی دکھا دی گئی تو ہم ایمان لیں گے؟ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لائیں گے. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ تو یہ تھی کہ یہ ایمان، نمبر 1 وجہ تو یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دل تو ان کے سمجھ چکے تھے کہ نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حجت کے لیے معجزات طلب کر رہے تھے کہ ہم معجزات طلب کرتے رہتے ہیں، اور الزام تھا کہ آپ کے اوپر آ جائے کہ آپ نے معجزہ دکھایا نہیں، ورنہ ہم نے تو قسمیں کھائی تھی کہ آپ معجزہ دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی کہ ان کے جو، چونکہ وہ قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوا؟ بطور سزا ان کے نگاہوں کو اور دلوں کو پھیر دیا گیا، مورے لگ گئی، پردے پڑ گئے، دل سخت ہو گئے. تو اس وجہ سے بھی اب ان کے ایمان لانے کی کوئی امکان بچا نہیں. پھر فرمائے الا ان یشاء اللہ، لیکن جو یہ کہ اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثریت ان کی جہالت برتتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے چاہا، جس کے نصیب میں تھا، جس میں طلب و تڑپ تھی، وہ تھوڑے بہت ایمان بھی لیا. ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی وہی کیا گیا ہے کہ جبری ایمان اللہ کی مشیت حکمت میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑے جو ایمان لائے ہیں وہ کس لیے ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ نے چاہا کہ وہ ایمان لائے بھی تو تھے نا. کفار مکہ میں سے بہت سارے لوگ ایمان بھی تو لائے تھے، تو وہ لے آئے تھے ایمان. تو کیوں لے آئے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے چاہا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں. اور اللہ نے کیوں چاہا تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں طلب و طلب تھی، اس لیے وہ لے آئے تھے. لیکن اکثریت کیا ہے ان کی؟ یجہلون، وہ جہالت برتتی ہے. تو جہالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثریت ان کی جہالت برت رہی ہے، اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہو. جہالت جو ہے نا، ایمان لانے کی راہ میں ان کی جہالت آڑے آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت کیوں نہیں ایمان لا رہی مشرکین کی؟ کیونکہ اکثر ان کی اکثریت جہالت ہے، یا جہلون، جہالت آڑے آ رہی ہے. جہالت کا پردہ اگر ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیں تو ان کو ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی. دل سے ان کے پردے اگر ہٹا دیے جائیں تو وہ ان کو اللہ کی حقانیت نظر آ جائے گی. تو جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت اصل میں نا 3 طرح کی ہوتی ہے.
ایک جہالت کیا ہوتی ہے کہ ذہن کا علم سے خالی ہونا، ذہن کا علم سے خالی ہونا. اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، علم حاصل نہیں کیا ہے، یا علم حاصل کیا تھا لیکن بھول گیا ہے. بھول جاتے ہیں نا لوگ، احکامات پتہ ہوتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کر یاد نہیں رکھا. تو یہ پہلی وجہ ہے، ذہن کا خالی ہونا. اب چاہے وجہ کوئی بھی ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے، بھول گیا ہے، یا جان بوجھ کر یاد نہیں رکھا. دوسری جہالت کیا ہوتی ہے، دوسری طرح کی، کہ کسی چیز کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا کہ وہ ہو کچھ اور سمجھا کچھ جائے. تو یہ بھی جہالت ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا کہ وہ ہو کچھ اور آپ عقیدہ کچھ اور رکھیں. اور تیسری جہالت کیا ہوتی ہے، قسم کیا ہوتی ہے، کہ کسی کام کو شروع کر کے اس کا حق ادا نہ کیا جائے، تو صحیح طور پر اس کو کیا نہ جائے. تو یہ بھی جہالت ہوتی ہے. علم والے ایسا نہیں کرتے نا، جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو اگر کسی کام کو شروع کر کے چھوڑ دیا جائے ادھورا، صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، الٹا سیدھا کیا جائے، تو یہ بھی جہالت ہے. یہ سب باتیں جو تین آپ کو بتائیں یہ جہالت میں شامل ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ جہالت برت رہی تھی، اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے. تو قریش کے بڑے بڑے سردار جو معززین تھے وہ بنتے تو علم والے تھے لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن اللہ کی معرفت سے خالی تھے. ذہن میں علم نہیں تھا نا، اللہ کی معرفت کا علم ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی کیا عظمت اور کیا طاقت اور کیا قدرت ہے. اور دوسری قسم کی جہالت بھی موجود تھی کہ عقیدہ ہی غلط تھا ان کا، عقائد غلط رکھتے تھے نا. کہتے تھے کہ بت جو ہیں اللہ تو ہے لیکن یہ اللہ کے ساتھ جو ہے ہماری ذرا سفارش کر دیں گے. تو تیسری بھی جہالت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو کام شروع کیا تھا اس کو بجائے سپورٹ کرنے کے اس کو خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے. تو بہرحال سورہ یونس آیت نمبر 96 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب عذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے اوپر ثابت ہو چکی ہے نا اللہ کی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے فیصلہ کر دیا خود ان کی وجوہات کی وجہ سے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ ان کو کچھ بھی دکھا دیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ہر قسم کی آیت ان کے پاس آ جائے، نزلنا علیہم الملائکہ ہو جائے، وکلم الموتیٰ ہو جائے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ہو جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کر چکا انہی کی حرکتوں کی وجہ سے. تو کب لائیں گے پھر؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب دردناک عذاب دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا اور ہم ایمان لانے والے ہیں. پھر کہیں گے کہ لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی عذاب السعیر، تو پھر تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں تک آپ کی تفسیر تھی آج. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.